بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج قرآن مجید کا خلاصہ پڑھیں گے، اس کا 16واں حصہ۔ اس میں ہم سورہ حج اور سورہ مومنون کے علاوہ سورہ نور کا بھی ایک حصہ پڑھیں گے۔ سورہ حج اور سورہ مومنون جوڑا صورتیں ہیں، تیسرے گروپ کی صورتیں ہیں۔ ان کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو تمام اس گروپ کی مکی صورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی اہل ایمان کو خوشخبری اور کفار کو انذار، ان کو خبردار کرنا۔ لیکن سورہ حج میں خاص طور پر مکے والوں کو خبردار کیا گیا ہے ان کے اللہ کے گھر کی تولیت کے پہلو سے، جو انہوں نے اس کے بارے میں رویہ اختیار کیا ہے۔ اور سورہ مومنون میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اب ان کی کامیابی بس آیا ہی چاہتی ہے، اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو ان کے لیے اللہ کی پکڑ اور شدید عذاب منتظر ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کی ہلچل بڑی ہی ہولناک چیز ہوگی۔ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں شبے میں ہو تو دیکھو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر منی کے ایک قطرے سے، پھر ایک جنین سے، پھر ایک لوتھڑے سے۔ کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت اور حکمت اچھی طرح واضح کرتے، اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے لیے، پھر ہم تم کو ایک بچے کی شکل میں برآمد کرتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے بعض پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچتے ہیں، تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے، اور تم زمین کو بالکل خشک دیکھتے ہو۔ تو جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہریں لینے لگتی ہے اور اپجتی ہے، اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی۔ فرمائے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو آسمان تک ایک رسی تانے اور پھر اپنے معاملے کا فیصلہ کر ڈالے، اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غم کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ فرمایا اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں اتارا کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، اور بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے اس دنیا کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، کر لیں جو کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ ہی ہے کہ جس کے سہارے پر ہم سب جیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ جو سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ بنایا بیت اللہ کی جگہ، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ خاص طور پر مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جد امجد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ اس کا نام لیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو، اور خوشخبری دو ان کو جو
جو دل اللہ کے آگے جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، اگرچہ کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن یہ مکی سورہ حج کی مدنی آیتیں ہیں جن کو کہ مضامین کے اشتراک کی وجہ سے مکی سورہ میں شامل کر لیا گیا۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون، جن سے جنگ کی گئی ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو مظلوم اپنے گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جس میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اٹھائے جا چکے ہوتے، اور بے شک اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت گاہیں ختم ہو جائیں اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دے۔ الذین مکناہم، یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور انجام کار معاملہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 73 میں 73 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ طالب اور مطلوب، چاہنے والے اور جن کو چاہا گیا، دونوں ہی بڑے کمزور ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی نے تم کو چنا اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو تمہارے لیے پسند فرمایا، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی دو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مرجع ہے، اور کیا ہی خوب مرجع یعنی جس کی طرف پلٹا جاتا ہے، جس سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون ہے کہ جو اس سورہ حج کی مجوڑا سورہ ہے، اس کے بالکل ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جو لغویات سے احتراز کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کی حد تک، سو اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ لونڈیاں غلام اس زمانے کا مسئلہ تھا جو کہ قرآن مجید نے ہم دیکھیں گے کہ ختم کر دیا۔ البتہ جو ان کے سوا کے خواہش مند ہوئے تو وہی ہیں جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی نعمت کو بیان کیا آیت نمبر 21 میں، فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا درس کا سامان ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم اپنی غذا کے سامان بھی حاصل کرتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سواری بھی کرتے ہو۔ اسی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا آیت نمبر 23 میں، فرمایا اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں؟
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں بتاتے ہیں کہ کفار نے کیا اعتراضات کیے. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا وہ تمہیں اس بات کا ڈراوا دیتا ہے، یعنی پیغمبروں کے بارے میں کفار کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم پھر نکالے جاؤ گے. بہت دور کی بات ہے کہ ہے یہ ڈرانا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے. زندگی تو بس یہی زندگی دنیا کی ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس اعتراض کو بیان کرنے کے بعد یہاں کم سے کم کوئی جواب نہیں دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی بیکار اور لغو ہے کہ انسان سمجھدار خود ہی سمجھ جائے گا. لیکن کمال یہ ہے کہ ان کی بات کو بے کم و کاست بالکل جیسے انہوں نے بیان کیا زوردار طریقے سے قرآن مجید نے پیش کر دیا، تاکہ اہل ایمان کے اچھے سچے لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہوں اور پھر ان کے جوابات وہ تلاش کریں قرآن مجید میں اپنی عقل سے، تو ان کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی. اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعوت بیان کی. فرمایا کہ پیغمبروں کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں. اللہ نے رسولوں کو کہا، رسولوں نے یہ دعوت انسانوں کو دی اور یہ فرمایا کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرتے رہو. لیکن امتوں نے اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اب ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں کہ خیر میں سبقت لینے والے لوگ کون ہیں. فرمایا کہ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور انہیں خدا کی طرف ڈرتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف پلٹنا ہے. یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو بالکل ٹھیک بتا دے گا اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 93 میں کہ حضور کو دعا کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ قر ربی اما ترینی ما یوعدون، دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے، اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ کس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تم کو دکھائیں. تو ان کی شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو. یہ جو کچھ بیکار باتیں کر رہے ہیں ہم ان سے اچھی طرح سے واقف ہیں. سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تو بڑی ہی برتر ذات ہے اللہ کی، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش کریم کا مالک ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارے گا جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا. کوئی شبہ نہیں کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور دعا کرو اے میرے رب مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورہ مبارکہ اس گروپ کی واحد مدنی سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو واضح طور پر خوشخبری دی ہے کہ ان کو اس دنیا میں کامیابی اور اقتدار ملے گا، اور وہ اقتدار اللہ کی طرف سے عنایت ہوگی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے تزکیہ و تطہیر کے لیے احکام بھی نازل فرمائے. چنانچہ
سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک اہم سورہ ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں ہم نے نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم اچھی طرح یاد رکھو۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کو بیان فرمایا زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے قانون کی تنفیذ کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمت کے بارے میں آیت نمبر 4 میں فرمایا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کریں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ اصلی فاسق ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے زناکاری کا تو اسے 4 قسمیں کھانی ہیں اللہ کی کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں کھانی ہے کہ 5ویں مرتبہ کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں بتایا اور عورت سے سزا کو یہ چیز دفع کرے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے۔ آخر میں فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور صاحب حکمت ہے تو تم اس کی پکڑ میں آ جاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو افک کا ایک فتنہ ہوا جس میں کہ ایک زوجہ محترمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر الزام لگایا بعض منافقین نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 12 میں ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ آپ نے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تمہیں آیت نمبر 17 میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو ایسی بات تم سے کبھی آئندہ سرزد نہ ہو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں معاملہ یہ ہوگا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہوں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 اور 31 میں یہ بتایا کہ مردوں اور عورتوں کا جب آپس میں اختلاط ہو، انٹریکشن ہو، تو وہ کیسے بیہیو کریں۔ فرمایا آیت نمبر 30 میں مومنوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی پردہ پوشی کریں، یہ طریقہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا اور مومنہ عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مگر وہ کہ جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائیں، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں مگر اپنے محرم قریبی رشتہ داروں کے سامنے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد ہمارے آج کے سبق میں جو آخری آیت ہے وہ آیت نمبر 34 ہے، جس میں آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو لوگ نکاح کرنے کی قدرت نہیں پا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں یعنی غلام لونڈی آزاد ہونا چاہیں تمہارے مملوکوں میں تو ان کو مکاتب بنا دو اگر تم میں صلاحیت ہو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے ان پر خرچ کرو اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ عفت کی زندگی کی خواہش مند ہیں، محض اس لیے کہ کچھ دنیا کی زندگی کا سامان تمہیں حاصل ہو جائے، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو وہ اس مجبوری کے بعد اللہ کے ہاں وہ معافی ان کی قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی روشنی حکمت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔